میں نے اپنے استادوں کو کہتے سنا ہے کہ جو انسان اپنی محنت کا معاوضہ فوری طور پر طلب کرتا ہے وہ کبھی کامیاب نہیں ہوتا۔ تو پہلے تو میں نے ایک دفعہ، دو دفعہ، تین دفعہ اس بات کو میں نے سنا بھی اور پڑھا بھی کہ میں نے کہا یار یہ کیا بات ہوئی، ہم تو نارملی اپنی محنت کرتے ہیں اور اس کا معاوضہ یا ریوارڈ طلب کرتے ہیں۔ تو پھر غور و فکر کرنے کے بعد تھوڑا سا مجھے اندازہ ہوا، تو ہم اس ویڈیو میں بات کریں گے کہ جو انسان اپنی محنت کا، اپنی کوشش کا معاوضہ، ریوارڈ فوری طور پر طلب کرتا ہے وہ کامیاب کیوں نہیں ہو سکتا یا کیوں نہیں ہو پاتا۔ فرینڈز، دس از کاشف شہزاد. I am an IELTS trainer. I teach IELTS آن لائن اینڈ آف لائن. ہم بارفل ایجوکیشنل سروسز کے نام سے گجرات میں ایک ادارہ رن کر رہے ہیں جس میں ہم آئلٹس کوچنگ اور اسپوکن انگلش کی ٹریننگ دیتے ہیں۔ ویڈیو کی ڈیٹیل میں چلتے ہیں۔ بات یہ تھی کہ جو انسان اپنی محنت کا، اپنی کوشش کا معاوضہ فوری طور پر طلب کرتا ہے وہ کامیاب نہیں ہو سکتا۔ حضور والا، میں آپ کو چھوٹا سا واقعہ دو تین مثالوں کے ساتھ یہ سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں، اور میں خود بھی اس چیز پہ سیکھتا ہوں، اس چیز پہ غور و فکر کرتا ہوں کہ یہ بات کس حد تک ٹھیک ہے۔ ظاہر ہے استادوں نے، بڑوں نے، بزرگوں نے یہ کہی ہے تو کچھ نہ کچھ تو سوچ کے کہی ہوگی۔ اب میں اور آپ جیسے جو نالائق شاگرد ہیں وہ ہو سکتا ہے اس کو مکمل طور پر سمجھ نہ سکیں۔ میں نے کاروبار میں 10 سال لگائے، مجھے نہیں پتا تھا میں نے کیا کرنا ہے، میں نے زندگی میں آگے کہاں جانا ہے، میری زندگی کا مقصد کیا ہے، میں نے سرو کرنا ہے، کنٹریبیوٹ کرنا ہے سوسائٹی کو، میں نے گائیڈنس کرنی ہے، کبھی وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ بس ٹھیک ہے، جو خاندانی کام تھا، جو کہ ہمارا خاندان پچھلے سمجھ لیں کہ 75 سال فرام سنس 1950 دے ہیو بین ورکنگ ایز اے بزنس فیملی، تو پچھلے 75 سال سے وہ کاروبار کر رہے ہیں۔ تو who am I to get those traditions out of the way؟ کہ I was the only one who got out of that field and chose to be a teacher, to be a guider۔ یہ کیسے ہوا؟ یہ کہاں سے ہوا؟ اچانک خیال آیا میرے دماغ میں کہ میں ٹیچر بننا چاہتا ہوں، میں گائیڈ کرنا چاہتا ہوں۔ میرے پاس تھا کیا جو میں ٹیچر بنتا، جو میں گائیڈ کرتا؟ نہ کبھی کسی کالج میں پڑھایا، نہ کبھی کسی یونیورسٹی میں پڑھایا، کوئی تجربہ نہیں تھا۔ لیکن ہاں 10 سال میں نے محنت کی اور بغیر اس سوچ کے کی کہ مجھے معاوضہ کیا مل رہا ہے۔ اوبویسلی ایک کام کر رہا تھا، گھر کا خرچہ چل رہا ہے، بیوی بچے ٹھیک ہیں، ایک فیملی کا سسٹم چل رہا ہے، ابو بھی خوش، امی بھی خوش، سارے گھر والے خوش ہیں، جی بچہ سیٹ ہے، کاروبار کر رہا ہے، اوکے۔ تو یہ اچانک ایک دم کیسے ہوا وہ ایک علیحدہ سٹوری ہے، وہ پھر کسی وقت آپ کے گوش گزار کروں گا۔ لیکن ہاں یہ ہو گیا۔ کچھ دعائیں میں نہ چاہتے ہوئے ان انٹینشنلی مانگتا تھا، مجھے نہیں پتا تھا یہ قبول ہونی ہے نہیں ہونی، کیا ہونا ہے، بس میرے منہ سے نکلتی تھیں۔ اللہ نے کچھ دعائیں قبول کر لیں اس میں سے اور مجھے اس راستے پہ ڈال دیا، مجھے اس طرح کی سوچ عطا کر دی، مجھے اس طرح کے استاد عطا کر دیے، اور مجھے آج یہ سمجھ آتی ہے کہ شاید وہ میرے 10 سال کی ریاضت تھی، وہ 10 سال کی محنت تھی جس کا میں نے معاوضہ طلب نہیں کیا تھا کہ مجھے اس کا ملے گا کیا، پیسوں کے علاوہ، یا میرا اس کا فائدہ کیا ہے، میری زندگی میں گروتھ کیا ہے، یا یہ سوچ کیوں ملی مجھے کہ یار زندگی میں کچھ کرنا چاہیے، کنٹریبیوٹ کرنا چاہیے، سوسائٹی کو پے بیک کرنا چاہیے، آپ کچھ ایسا کام کریں کہ آپ کا نام زندہ رہ جائے۔ ورنہ تو ٹھیک ہے، کاروبار آپ بھی کرتے ہوں گے، میں بھی کرتا تھا، ہمارے بڑے کرتے رہے، کر کے اس دنیا سے چلے جائیں گے، نام ان کا بھی ختم ہو جاتا ہے، ہمارا بھی ختم ہو جاتا۔ تو یہ خیال، میں سمجھتا ہوں یہ خیال، یہ سوچ، یہ نظریہ، یہ مجھے پھل تھا وہ میری ان 10 سال کی ریاضت کا۔ میں نے بہت سے ایسے لوگ دیکھے ہیں، آپ نے بھی دیکھے ہوں گے اپنے ارد گرد ایسے لوگ جو فیور دیتے ہیں تو ساتھ ہی فیور لے لیتے ہیں، جو محنت کرتے ہیں تو ساتھ ہی کہہ کے، بتا کے، جتلا کے، اور ساتھ ہی آپ سے بھی کوئی کام کروا کے اپنا حساب برابر کر لیتے ہیں، پیسوں کا ہو یا کسی اور کوئی حساب کتاب ہو، کھانا کھلانا ہو، پیسوں کا لین دین ہو، یا کوئی بھی فیور لینی دینی ہو تو وہ فوراً اپنا حساب چکتا کر دیتے ہیں۔ فیور کسی سے لی ہو تو فوراً دے دیتے ہیں،
فیور کسی کو دی ہو تو وہ لینے میں بھی بڑی جلدی کرتے ہیں. ایسے لوگ بڑے سمارٹ کہلاتے ہیں ہماری دنیا میں, اس سوسائٹی میں, جو فوری طور پر اپنا حساب چکتا کر لیتے ہیں. میں نے ایسے لوگوں کو کبھی اوپر جاتے ہوئے نہیں دیکھا. جو میرے سرکل میں ہے, میرے ارد گرد میں, آپ بھی غور کر کے دیکھ لیجئے گا, ایسے لوگ وقتی طور پر سروائیو بھی کرتے ہیں, شاید پیسے بھی کما لیتے ہیں, بڑے آرام سے اپنے گھر کا خرچہ چلاتے ہیں, لیکن ترقی کبھی نہیں کر پاتے, اوپر نہیں جا پاتے, کیونکہ وہ ہمیشہ سے وہ کام ہی اس نیت سے کرتے ہیں کہ اس کا ہمیں فوراً ریٹرن ملے, ریوارڈ ملے, کوئی معاوضہ ملے. فری میں کام کوئی بھی نہیں کرنا بھائی, کیوں؟ ان کے خیال میں شاید یہ ہوتا ہے کہ فری میں کام کریں گے تو لوگ ہمیں استعمال کرتے ہیں. بالکل کرتے ہیں, یہاں پہ ہماری سوسائٹی میں ہے. مجھے کہیں ایسے لوگ رابطہ کرتے ہیں کہ ان کا خیال ہوتا ہے کہ میں کوئی بڑا اچھا انسان ہوں, میں بڑا کوئی نیک صفت فرشتہ ہوں, تو کچھ آئیں گے, جی میرے گھر میں یہ پرابلم ہے, آپ پلیز پیسوں کی مدد کر دیں, آپ پلیز کسی طرح یہ فاؤنڈیشن کی ڈونیشن دے دیں. ان کو کیا پتا کہ میں تو ایک عام سا بندہ ہوں, دو چار اچھی باتیں کر لیتا ہوں, دو چار استادوں کو پڑھ لیتا ہوں, تو وہ پھر اس کا امپریشن شاید یہ جاتا ہے کہ میں کوئی بڑا نیک صفت انسان ہوں. میں عام دنیا دار انسان ہوں, بڑا نارمل سا انسان ہوں, گناہ گار انسان ہوں, بلکہ میں گناہ غلطیاں میرے سے بھی ہوتے ہیں, میں کوئی بہت بڑا نیک انسان نہیں ہوں. لیکن ہاں, جو سوچ مجھے ملی, جو مجھے وزڈم تھوڑی سی ملی اپنے استادوں کو فالو کرنے کی وجہ سے, وہ ضرور بانٹتا ہوں. یہ مجھے توفیق اللہ نے دی, مجھے خود نہیں اس کی ہوش تھی کہ یہ کام بھی کیا جا سکتا ہے. تو وہ پھر لوگ میرے ساتھ جڑتے گئے, اور میں ان کو آج بھی گائیڈ کرتا ہوں. کوئی بندہ مشورہ مانگے تو میں اس کو مشورہ ضرور دے دیتا ہوں, چاہے وہ فیس بک پہ میرے سے رابطہ کرے, چاہے وہ واٹس ایپ پہ میرے سے ان باکس پہ رابطہ کرے. میرے گروپس بنے ہوئے ہیں لڑکوں لڑکیوں کے علیحدہ, وہاں پہ رابطہ کرے. میں آئلس پڑھاتا ہوں, مجھے 5 7 8 سال ہو گئے ہیں آئلس پڑھاتے ہوئے. اب بہت سے اسٹوڈنٹس ہیں جو مشورہ کر لیتے ہیں, پوچھ لیتے ہیں کہ سر آپ کے خیال میں اس کا کیا ہونا چاہیے. تو یہ میرے پاس چونکہ ایک چیز ہے جو میں بانٹ سکتا ہوں فری. حالانکہ کئی لوگ مجھے کہتے ہیں کہ آپ اس کا چارج کیوں نہیں کرتے, آپ اپوائنٹمنٹ دیں, آپ پیسے چارج کریں اس کا. لیکن میں کہتا ہوں یار شاید ابھی فی الحال اس چیز کا ٹائم نہیں ہے, ابھی مجھے فی الحال ریاضت کرنے دو, محنت کرنے دو. اس کا صلہ مجھے اللہ تعالیٰ کی ذات دے گی, وہ میں کمیٹی ڈال رہا ہوں اللہ تعالیٰ کے حضور کہ مجھے بعد میں ملے گا. ان استادوں کی بات سے مجھے ایک چیز, انہوں نے ایک اور واضح چیز کی کہ آپ جو آج کر رہے ہیں اس کا معاوضہ یا اس کا ریوارڈ کبھی بھی آج نہ طلب کریں, وہ کل پرسوں ترسوں ملے گا. جو کام آپ حاضر مہینہ میں کر رہے ہیں اس کا ریٹرن اگلے 6 مہینوں میں ایکسپیکٹ کریں. جو کام آپ کرنٹ مومنٹ میں کر رہے ہیں اس کا ریٹرن اگلے کچھ دنوں میں یا مہینوں میں ایکسپیکٹ کریں. جو کام, جو ٹارگٹس یا جو چیزیں آپ نے پچھلے 6 مہینوں میں کی ہیں اس کا ریوارڈ اگلے 6 مہینوں میں یا اگلے 12 مہینوں کے بعد طلب کریں, آپ کو ملے گا. مثال ایک اور آپ کو دیتا ہوں کہ میں نے سپیریئر کالج میں کام کیا 1 سال. یہ ایک علیحدہ سٹوری ہے کہ وہ کیسے کام کیا, کیسے ہم انٹر ہوئے سپیریئر کالج میں, کیسے ہم نے اس ساری چیز کو مینج کیا. لیکن آپ کو ایک لبے لباب بتاتا ہوں کہ مجھے خود نہیں پتا تھا میں نے سپیریئر کالج میں کام کرنا ہے. یہ بائی چانس وہ میرے پارٹنر تھے, ان کے بھی جاننے والے تھے, تو ہم نے تینوں نے ایک ان کے ساتھ وینچر سائن کیا. بعد میں ٹائم کی کمی کی وجہ سے ہم نے اس کو فی الحال سائڈ پہ کر دیا کہ ہم اپنے ادارے کو ٹائم زیادہ دینا چاہ رہے تھے, تو وہاں سے ہمیں جو ہے وہ زیادہ حرج ہو رہا تھا ہمارے اپنے ادارے کا. تو ہم نے وہاں پہ کام کیا 1 سال, میں نے تھوڑا زیادہ کیا اپنے پارٹنرز کی نسبت. تو وہاں چلیں کچھ نہ کچھ اوبیسلی مانیٹری بینیفٹس تو ہوتے ہیں, فری تو کوئی بھی نہیں اپنا ٹائم اس طرح خرچ کرتا. تو میں نے کوشش کی وہاں کے بچوں کو, چاہے وہ فرسٹ ایئر کے ہیں, سیکنڈ ایئر کے ہیں, تھرڈ ایئر کے, فورتھ ایئر کے بچوں اور بچیوں کو کوشش کی کہ لائف سکلز کے بارے میں بتاؤں, کاؤنسلنگ کے بارے میں بتاؤں, اپنی زندگی کا مقصد ڈھونڈنے کے بارے میں بتاؤں. آرٹیفیشل انٹیلیجنس اینڈ پہ کافی آ گیا تھا, اس کے بارے میں نے گائیڈ کیا. تو اگر میں یہ ایکسپیکٹ کرتا کہ مجھے ان چیزوں کا رزلٹ فوری طور پر مل جائے یا 2-3 مہینوں میں مل جائے, تو ایسا نہیں ہے, ایسا کبھی بھی نہیں ہوتا. آپ ہمیشہ محنت, اگر آپ فوری ریوارڈ کو سوچ کے محنت کریں گے نا, تو پھر آپ اللہ پہ تو توکل کر ہی نہیں رہے, آپ اللہ پہ یقین نہیں کر رہے. پھر آپ جو ہے وہ آپ اپنے آپ پہ یقین کر رہے ہو. آپ اللہ پہ یقین تو تب ہے کہ جب آپ اپنی کوشش اور اپنی محنت اور اپنی سکل کو یوز کرتے ہوئے کام کر رہے ہو اور ڈیڈیکیشن سے کام کر رہے ہو, اور اس کا ریوارڈ بھلے کہ تھوڑا کم مل رہا ہے آپ کے خیال میں یا دنیاوی طور پر,
لیکن آپ کرتے جائیں، جہاں تک وقت ہے، جب تک ہے ریسورسز اویلیبل ہیں، آپ کرتے جائیں. ریوارڈ آپ کو بعد میں ضرور ملے گا، یہ ہو نہیں سکتا آپ کو ریوارڈ ملے. آج 1 سال گزرنے کے بعد، 1.25 سال گزرنے کے بعد، آج لوگ میرے ادارے میں آتے ہیں، ان کی والدائیں آتی ہیں اور وہ کہتی ہیں جی ہم نے سر کاشف کے پاس پڑھنا ہے. تو میں حیران رہتا ہوں کہ سر کاشف کو یہ کیسے جانتے ہیں. تو مجھے پھر یاد آتا ہے کہ یار سارا کالج تو مجھے دیکھ چکا ہے، میں سارے کالج کو گائیڈنس کاؤنسلنگ دے چکا ہوں، چاہے وہ یونیورسٹی ہے، فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر. اب کہیں نہ کہیں ان کے ذہن میں شاید ایک چھوٹا سا تاثر ہے کہ یار اچھا ایک بندہ آیا تھا، وہ ہمیں گائیڈ کرتا تھا، انگلش کے بارے میں تھوڑا بتاتا تھا ایسے امپروو کرنے. تو کئی بچوں کے بہن بھائی اس طرح رابطہ کرتے ہیں، والدین رابطہ کرتے ہیں، جی آپ سر کاشف ہیں، جی ہاں جی ہم کالج سے آپ کو جانتے ہیں. تو وہ ہمارا بچہ کہہ رہا تھا کہ ہمارے چھوٹے بھائی کو سر کے پاس ہی پڑھانا ہے اور کہیں نہیں پڑھانا. اور وہ ہماری حالانکہ فی تھوڑی زیادہ ہے، ایکسپینسو ہے باقی مارکیٹ سے، لیکن وہ خاموشی سے وہ فی بھی پے کر دیتے ہیں اور میرے پاس وہ ادارے میں آ جاتے ہیں. تو یہ میرا خیال ہے یہی میری ساکھ ہے، یہی میری عزت ہے اور یہی میری کمائی ہے. اصل میں پیسے تو چلیں ہر بندہ کما ہی رہا ہے کوئی نہ کوئی کام کر کے، لیکن دس از دا ریئل ارننگ وچ آئی ایم ہیونگ آفٹر پٹنگ دیٹ ایفرٹ. لیکن اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ میں ابھی کام کرنا بند کر دوں. ابھی بھی میں ایک ادارے کے ساتھ اٹیچ ہوں، ٹیچرس ٹریننگ کر رہا ہوں، فل اپنی ڈیڈیکیشن سے کر رہا ہوں. میں یہ نہیں کہتا کہ میں سارے ٹیچرز کو تیار کر لوں گا، لیکن ان کو ٹریننگ دینا، ان کو اسپوکن انگلش کی پریکٹس کرانا، ان کی ایسے رائٹنگ پہ کام کرنا، یہ ایک بہت اچھا ایکسپیرینس ہے میرا. بھلے مجھے کم آؤٹ پٹ ملے، زیادہ آؤٹ پٹ ملے، یہ ایک بات کی بات ہے، یہ ایک علیحدہ ایشو ہے. اوبیسلی کچھ نہ کچھ تو آؤٹ پٹ ہم نے جنریٹ کرنی ہے اس سے، لیکن اس کا فائدہ مجھے آنے والے ٹائم پہ بہت زیادہ ہوگا. میں بھی آنے والے ٹائم سے مجھے کئی اداروں کو وزٹ کرنا پڑے، ٹیچرز کو ٹرین کرنا پڑے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک کمیٹی ہوتی ہے. آپ اپنے روزمرہ زندگی کے کاموں میں ایک چیز رکھ لیجئے کہ کچھ ایسے کام رکھ لیجئے جس کا صلہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دینا ہے. فوری طور پر کوئی بندہ کوئی ادارہ نہ آپ کو دے، آپ کہیں کہ ٹھیک ہے آپ کام کریں، جو معاوضہ بنتا ہے، جو بینیفٹ مانیٹری بنتا ہے آپ بالکل کلیم کریں. آپ فری میں تو نہیں کہہ رہا میں، آپ کام کریں تو آپ کریں انشاءاللہ آہستہ آہستہ اگلے 6 مہینوں میں، سال میں. بس یہ یاد رکھیں کہ آپ آج جو کام کر رہے ہیں اس کا معاوضہ آپ کو کل ملے گا. آپ جو کل کریں گے وہ پرسوں ملے گا، جو پرسوں کریں گے اس کا ترسوں ملے گا. آپ آج کے 10 سالوں میں جو کام کر رہے ہیں اس کا ریوارڈ اگلے 10 سالوں میں ملے گا. واصف صاحب فرماتے تھے اپنی جب وہ لوگوں کو گائیڈ کر رہے ہوتے تھے تو کہتے تھے کہ ہمارے الفاظ زندہ رہیں گے آنے والے 30 سالوں میں، آپ ان کو پڑھیں گے، آپ ان سے مستفید ہوں گے. یا جب وہ محفل ہوتی تھی لوگ ان سے سوال پوچھتے تھے تو کہتے ہیں کہ یہ سوال آپ کے سوال نہیں، یہ آنے والی نسل کے سوال بن جائیں گے، آنے والی جنریشن کے سوال بن جائیں گے، اور یہ جواب میں جو میرے ذریعے آ رہے ہیں یہ ان کے جواب بنیں گے. تو بالکل میں بھی ان سوالات اور جوابات سے ان کے جانے کے بعد مستفید ہوا ہوں، تو میرے جیسے اور بھی بڑے لوگ ہوں گے جو ان سوالات اور جوابات سے مستفید ہوئے ہیں. تو ویڈیو کافی لمبی ہو گئی ہے، بہت شکریہ آپ لوگوں کا، آپ لوگ ویڈیو دیکھتے ہیں اتنے شوق سے، اتنے ذوق سے. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں حاضر ہوں گے لائف لرننگ کے چینل پر کاشف شہزاد کے ساتھ. تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. بہت شکریہ، اللہ حافظ.